مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ باہر 2 مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ رات کے 8 بجے مجھے ہتھکڑی لگا کر جیپ میں بیٹھا دیا گیا۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ، پولیس انچارج اور 2 سپاہی بھی ساتھ ہو گئے اور جیپ مانڈیم ریلوے اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دونوں سپاہی رائفلیں کاندھوں پر لٹکائے میرے سر پر سوار تھے۔ ایک سپاہی کی بیلٹ سے میری ہتھکڑی کی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ پولیس انچارج اسٹیشن ماسٹر سے ٹرین کی آمد کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ ترچنا پولی ایجنٹ کسی کو ٹیلی فون کر رہا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد دھنش کوڈی کی طرف ترچنا پولی جانے والی گاڑی آ گئی۔ مجھے سب سے پچھلی گاڑی کے ڈبے میں بٹھایا گیا۔ دونوں سپاہی، پولیس انچارج اور ترچنا پولی ایجنٹ بھی اسی ڈبے میں میرے ساتھ سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ کہنے لگا، یہ شخص پاکستان کا بڑا ہی خطرناک جاسوس ہے۔ اس نے ہمارے کتنے ہی آدمیوں اور ملٹری افسروں کو قتل کیا ہے۔ پنجاب اور اتر پردیش میں تو اس کی گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر ہوا ہے۔ اب یہ ہم سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا، ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ میرا ذہن تیزی سے فرار کے طریقوں پر غور کر رہا تھا۔ ٹرین چلی تو میں نے سوچا کہ مقدس نقش میرے گلے میں ہے، مگر میں اس سے خاطر خواہ کام نہیں لے سکتا۔ بیک وقت 4 آدمیوں کو میں اس سے متاثر کر کے فرار نہیں ہو سکتا۔ نقش اس وقت میرے لیے بیکار ہو چکا تھا۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے فرار کے ایک پہلو پر غور کرنا شروع کر دیا۔ گارڈ کونے میں اپنے لکڑی کے صندوق پر بیٹھا رجسٹر پر کچھ اندراج کر رہا تھا۔ ٹرین رات کے ابتدائی اندھیرے میں شمال کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں وہاں میرے قریب ہی کھڑکی تھی جس کا شیشہ چڑھا ہوا تھا۔ میری توجہ کا مرکز اب صرف میری ہتھ کڑی تھی۔ میرے صرف ایک ہاتھ میں آئینی کڑی لگی ہوئی تھی، دوسرا ہاتھ بالکل خالی تھا۔ میں اپنے خالی ہاتھ کو کھجانے کے بعد آہستہ سے آئینی کڑی والے ہاتھ کے پاس لے گیا اور کھجانے لگا۔ میں نے لوہے کی ہتھکڑی کے کڑے کو ذرا سا زور لگا کر آگے کو دبایا تو کڑا میری کلائی پر ہتھیلی کے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے خالی ہاتھ پیچھے کر لیا اور سر کھڑکی کے شیشے سے یوں لگا کر آنکھیں بند کر لی گویا نیند آ رہی ہو۔ ٹرین بھاگی جا رہی تھی۔ ترچنا پولی کا اسٹیشن پھوٹنے کے قریب تھا۔ میرے پاس ساری رات پڑی تھی۔ ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی تو پولیس انچارج نے چاول منگوا لیے، تھوڑے سے مجھے بھی کھانے کو دیے۔ ٹرین آگے روانہ ہو گئی۔ اگلا سٹاپ کافی دور تھا۔ ٹرین ایک نپی تلی رفتار کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ ایک خاص سرتال سے اس کے پہیوں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ گارڈ اپنے صندوق پر ٹیک لگائے بیٹھا اونگھے جا رہا تھا۔ کوئی آدھ گھنٹہ کے بعد پولیس انچارج بھی اونگنے لگا۔ اس کا سر آہستہ آہستہ چھاتی سے لگ جاتا۔ وہ چونک کر سر کو اٹھاتا، مجھے دیکھتا، پھر اونگنا شروع کر دیتا۔ اسے دیکھ کر پولیس کے دونوں سپاہی بھی اونگنے لگتے۔ ترچنا پولی ایجنٹ نے پہلے ہی سر دیوار سے لگا کر آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ یہ میرے لیے ایک سنہرا موقع تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ پیٹ کے ساتھ لگا لیے اور سیٹ پر اکڑوں بیٹھ کر سر کھڑکی سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، لیکن میں دائیں ہاتھ کی مدد سے بائیں ہاتھ کو آہنی کڑی سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میرے بایاں ہاتھ کی ہتھیلی کا ابھار لچکیلا ہو گیا اور ہتھکڑی کا کڑا تھوڑا سا آگے کو کھسک گیا۔ میں نے پورا زور لگاتے ہوئے کوشش جاری رکھی۔ ٹرین کی بریک لگی اور اس کی رفتار آہستہ ہونا شروع ہو گئی۔ پولیس انچارج نے آنکھیں کھول کر پہلے مجھے دیکھا، پھر پولیس کے سپاہیوں کو ڈانٹا کہ وہ کیوں سو رہے ہیں۔ ٹرین ویرانے کے آؤٹر سگنل کے قریب کھڑی تھی۔ انجن بار بار وصل دے رہا تھا۔ میں نے اپنا جکڑا ہوا ہاتھ اوپر اٹھا کر بایاں بازو کھجایا۔ میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ہتھکڑی ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ ترچنا پولی ایجنٹ سیٹ پر مزید کھسک گیا تھا اور گہری نیند سو رہا تھا۔ ٹرین آگے کھسکنے لگی۔ ایک اسٹیشن آ گیا۔ تھوڑی دیر ٹرین یہاں رکی رہی۔ پولیس انچارج نے کھڑکی میں سے سر نکال کر دیکھا، گارڈ پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ 10 منٹ بعد ٹرین روانہ ہو گئی۔ پولیس انچارج نے گارڈ سے تامل زبان میں پوچھا کہ گاڑی ترچنا پولی رائٹ ٹائم پر پہنچ جائے گی۔ گارڈ نے اپنی گھڑی دیکھ کر کہا 10 منٹ اسی جگہ لیٹ ہو گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے ڈرائیور لیٹ نکال لے گا۔ ہم صبح 4 بجے تک ترچنا پولی پہنچ جائیں گے۔ گارڈ نے بتایا کہ اس وقت رات کے 11 بج رہے ہیں۔ پولیس انچارج نے پوچھا اب کس اسٹیشن پر گاڑی رکے گی؟ اب جولر پٹا جنکشن آئے گا، مگر یہ ابھی کافی دور ہے۔ ٹرین 12 بجے رات وہاں پہنچے گی۔ پہلے تو گوادری دریا آئے گا۔
میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میرا ٹارگٹ گوادری دریا ہونا چاہیے۔ اگر میں دریا کے علاوہ کسی اور جگہ خشکی پر کھڑکی میں سے کودتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جانے کا اندیشہ تھا، کیونکہ یہاں ٹرین کے دونوں جانب ریت ہی ریت تھی۔ ٹرین نے رفتار پکڑی تو پولیس انچارج پر نیند کا دوبارہ حملہ ہو گیا۔ اس کے بعد سپاہی بھی اونگنے لگے۔ میں نے ہتھکڑی میں سے ہاتھ نکالنے کی جدوجہد تیز کر دی۔ لوہے کا کڑا میری ہتھیلی کے ابار کی ہڈی پر جا کر رک جاتا تھا۔ میں زور لگا کر کڑے کو ہڈی سے آگے لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہتھکڑی والا بایاں ہاتھ سانپ کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی سر توڑ کوشش اور ہتھیلی کی ہڈی والے ابار کو زخمی کر لینے کے بعد اچانک میرا ہاتھ کڑی سے نکل آیا۔ میں نے پولیس انچارج، سپاہیوں اور ترچنا پولی ایجنٹ کا جائزہ لیا۔ سب لوگ اونگتے اونگتے گردنیں ڈلکائے سو رہے تھے۔ کمپارٹمنٹ میں سامنے والی کھڑکی کھلی تھی۔ تازہ ہوا برابر اندر آ رہی تھی۔ میں نے احتیاط اور آہستگی کے ساتھ اپنی کھڑکی کے شیشے کو نیچے کھسکانا شروع کر دیا۔ اس کھڑکی سے ہوا داخل ہو کر آہستہ آہستہ دوسری جانب واقع کھلی کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا میں گل مل گئی۔ اگر میں ایک دم سے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیتا تو ہوا کے ناگہانی شور سے ان لوگوں کی آنکھ کھل سکتی تھی۔ ہوا کا رخ کچھ ایسا تھا کہ کھڑکی سے ٹکرا کر پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اپنا آپ کھلی کھڑکی کے آگے کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب مجھے دریا کا انتظار تھا۔ اتنا مجھے یاد تھا کہ مدراس سے من ڈیم کی طرف آتے ہوئے راستے میں جو بھی دریا آیا اس کا پل اوپر سے کھلا تھا۔ چونکہ یہ دریا زیادہ چوڑے نہیں تھے، اسی لیے ان پر کھلے پل ڈال دیے گئے تھے۔ یہ بات میرے حق میں جاتی تھی، ورنہ میں آئینی جنگلوں سے ڈھکے ہوئے پل پر سے کبھی نہیں کود سکتا تھا۔ میں نے دل میں خدا سے دعا مانگی کہ میری مدد کرے۔ میں نے ہتھکڑی سے اپنا ہاتھ نکال رکھا تھا۔ 10 منٹ بعد دریا آ گیا اور ٹرین ایک خاص آواز کے ساتھ دریا کے پل سے گزرنے لگی، اور میں تو اسی انتظار میں تھا۔ میں نے گردن نکال کر نیچے دیکھا۔ اندھیرے میں دریا کا چوڑا پارٹ دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر اٹھا اور کھڑکی سے باہر کود گیا۔ چونکہ یہ ٹرین کا آخری ڈبہ تھا، اس لیے ہوا کا شدید دباؤ پیچھے انجن کی طرف تھا۔ کھڑکی سے گرتے ہی دائیں جانب سے ہوا کا شدید تھپڑ میرے جسم سے ٹکرایا اور اس نے مجھے آگے اچھال دیا۔ کھڑکی سے گرتے ہی دائیں جانب سے ہوا کا شدید تھپیڑا میرے جسم سے ٹکرایا اور اس نے مجھے آگے اچھال دیا۔ میں پل پر سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریا میں جا گرا اور ٹھنڈے پانی میں نیچے ہی نیچے اترتا چلا گیا۔ پھر میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا دریا کی سطح پر آ گیا۔ میں پل کی دوسری طرف آ چکا تھا۔ میں نے پل کی طرف دیکھا۔ ٹرین کے آخری ڈبے کے پیچھے لگی ہوئی سرخ بتی کی روشنی مجھے ایسے لگی جیسے ایک جگہ ٹھہر گئی ہو۔ میرے چھلانگ لگاتے ہی یقیناً محافظ بیدار ہو گئے ہوں گے اور انہوں نے ٹرین کی زنجیر کھینچ دی ہوگی، مگر دریا کی لہریں مجھے تیزی سے آگے ہی آگے بہائے لے جا رہی تھیں۔ میں نے بہاؤ کے ساتھ تیرنا شروع کر دیا۔ رات کے سناٹے میں پستول کے 2 دھماکے سنائی دیے، لیکن میں ان لوگوں کی پہنچ سے باہر نکل چکا تھا۔ اب رات کا اندھیرا تھا، دریا کی سیلابی لہریں تھیں اور میں تھا۔ موت کے منہ سے بچ نکلنے پر میرے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہو گیا تھا۔ دریا میں تیرنا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، اور پھر سیلابی دریا کی لہریں مجھے تیرنے میں بے حد مدد دے رہی تھیں۔ میں دریا کی لہروں پر سیدھا اور بے حس ہو کر لیٹ گیا اور سانس کھینچ کر پھیپھڑے پھلا لیے اور آہستہ آہستہ سانس لینے لگا۔ اسے ہم مردہ پیراکی کہا کرتے تھے، یعنی پانی کی لہروں پر مردے کی طرح تیرنا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ دریا آگے کدھر جاتا ہے اور کہاں سے گزرتا ہے۔ صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ جنوبی علاقہ ہے اور سمندر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے صبح ہونے تک میں سمندر کے کسی دہانے پر پہنچ جاؤں۔ مجھے اس مقام سے پہلے دریا سے نکل جانا چاہیے تھا۔ دریا کی ہجانی لہروں کی رفتار کافی تیز تھی۔ ان میں اٹھتی بیٹھتی ڈولتی لہروں کے سینے پر کسی لاش کی طرح تیرتے ہوئے میری آنکھیں آسمان پر چمکتے ستاروں کو تک رہی تھیں۔ اسی طرح تیرنے سے مجھے سکون مل رہا تھا۔ میں نے آنکھیں گھما کر کناروں کی طرف دیکھا۔ میں دریا کے وسط میں تھا اور کناروں کی گہری لکیر تاریکی میں کافی دور نظر آ رہی تھی۔ میں نے کنارے پر جانے کی کوشش نہیں کی۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ستاروں نے ڈلنا شروع کر دیا۔ مجھے دریا کی لہروں پر بہتے ہوئے 2-2.5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ پھر مشرق میں صبح کاذب کی پھیکی پھیکی روشنی جھلک اٹھی۔ میں نے محسوس کیا کہ دریا کا پاٹ بھی چوڑا ہونے لگا ہے۔ دریا سے نکلنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے دریا میں ایک ڈبکی لگائی اور اپنا رخ
مشرق کی طرف کر کے کنارے کی جانب تیرنا شروع کر دیا۔ میں بالکل تازہ دم تھا، صرف ٹھنڈے پانی سے میرے اعضاء سرد ہو گئے تھے۔ تیز تیز باہیں چلانے سے میرا خون گرم ہو گیا۔ دریا کا کنارہ اندھیرے میں ایک لمبی لکیر کی طرح تھا جو میری طرف بڑھ رہا تھا۔ جوں جوں میں آگے بڑھ رہا تھا، کنارے کی لکیر موٹی اور چوڑی ہونے لگی تھی۔ موجوں کا بہاؤ اب بھی تیز تھا۔ میرا رخ بار بار دریا کے وسط کی طرف ہو جاتا تھا۔ صبح کے اجالے میں مجھے دریا کنارے ناریل کے سیاہ خاکے نظر آنے لگے۔ میں جان فشانی سے تیرتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک میرے ہاتھ بانس کے ایک چھپر پر پڑے۔ یہ کسی جھونپڑی کی چھت کا حصہ تھا جو سیلاب میں کہیں پیچھے سے بہتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اپنا آدھا جسم اس پر گرا دیا اور اپنے بائیں ہاتھ کو چپو کی طرح چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں دریا کے کنارے جا لگا۔ یہاں زمین دلدلی تھی۔ سب سے زیادہ خطرہ سانپوں کا تھا۔ میں دلدلی کنارے سے نکل کر اوپر سوکھی جگہ پہنچ گیا جہاں ناریل کے جھنڈ دور تک چلے گئے تھے۔ میں خشک زمین پر بیٹھ گیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میں تھک کر چور ہو گیا تھا، لیکن جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ سورج نکلنے سے پہلے کی کافوری روشنی میں نے نگاہ دوڑا کر ارد گرد دیکھا۔ یہ غیر آباد اور ویران علاقہ تھا۔ میں اٹھ کر دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ چلتے چلتے صبح ہو گئی، سورج نکل آیا۔ آگے مجھے کچھ فاصلے پر دریا کے کنارے ہی ماہی گیروں کی کشتیاں بندھی ہوئی نظر آئیں۔ یہاں درختوں کے نیچے کچھ جھونپڑیاں بھی تھیں۔ میں کنارے سے اتر کر اس رخ پر چلنے لگا کہ ان جھونپڑیوں سے کچھ فاصلے سے ہو کر گزر جاؤں۔ یہاں زمین کہیں ریتلی تھی اور کہیں سوکھی، جنگلی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں ماہی گیروں کی جھونپڑیوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا کافی آگے نکل آیا۔ آگے پھر ناڑ اور ناریل کے درخت شروع ہو گئے۔ میرے گیلے کپڑے اب سوکھ گئے تھے۔ چلنے سے جوتوں میں ریت بھر گئی تھی۔ ایک جگہ میں نے سیاہ ناگ دیکھا، ایک ڈیری کے پاس پھنکارے مار رہا تھا۔ میں چپکے سے آگے نکل گیا۔ کوئی کچا راستہ بھی نہیں تھا۔ درختوں کے ایک جھنڈ ختم ہوتا تو دوسرا جھنڈ شروع ہو جاتا۔ دھوپ تیز ہو رہی تھی۔ میں نے جیکٹ اتار کر کاندھے پر رکھ لی۔ میری کوشش تھی کہ اس علاقے سے جتنی بھی دور نکل سکوں نکل جاؤں۔ آخر میں تھک گیا اور ایک جگہ چھالیا کے درخت سے ٹیک لگا کر سستانے لگا۔ مجھے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، جہاں میں بیٹھا تھا وہاں ناریل کا کوئی درخت نہیں تھا۔ میں جنوب مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ جنوبی علاقہ 90% بنجر اور غیر آباد تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد میں پھر چل دیا۔ میں اب ایک نیا منصوبہ بنا چکا تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ میں بھارت کے جنوبی ساحل کی آخری بندرگاہ دھنش کوڈی سے کسی طرح اسٹیمر میں سوار ہو کر سری لنکا کی طرف نکل جاؤں۔ شمالی ہند کی طرف جانا موت کے چنگل میں پھنسنے کے برابر تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جس مشن کو لے کر میں اتنی مصیبتیں جھیلتا یہاں تک پہنچا تھا، وہ مشن ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ میں نے جان کی بازی لگا کر اٹامک سینٹر کے بلیو پرنٹ جلا کر راکھ کر دیے تھے، مگر یہ آپریشن یوں رائے گاں ہو گیا تھا کہ اس بلیو پرنٹ کی نقلیں بابا اٹامک سینٹر میں موجود تھیں۔ میں اپنے دوسرے آپریشن یعنی منڈ ایم اٹامک ری ایکٹر کو کیمیاوی بم سے اڑانے کے جتن کر رہا تھا۔ ترچنا پولی ایجنٹ کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اب مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ سری لنکا جا کر وہاں دہشت پسندوں سے مدد حاصل کروں۔ ان دونوں لنکا میں تامل آباد کاروں اور مقامی باشندوں کے درمیان لڑائی ہو رہی تھی اور بمبوں کے دھماکے ہو رہے تھے۔ ویسے بھی سری لنکا زیادہ قریب تھا۔ میں نے سوچا اگر میں دہشت پسندوں کی مدد حاصل کرنے میں ناکام رہا تو وہیں سے کراچی روانہ ہو جاؤں گا۔ دھوپ کی تپش میں اضافہ ہوتا گیا۔ جیکٹ میرے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی۔ میں نے اسے ایک جگہ ریت میں گڑھا کھود کر دبا دیا۔ پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ ایک جگہ ناریل کے درخت تھے۔ 2 ناریل پڑے مل گئے۔ انہیں توڑ کر پانی پیا اور ان کا گودا کھایا تو جان میں جان آئی۔ میں آگے روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے بعد مجھے ترکاریوں کے کچھ کھیت اور ان کے پیچھے گاؤں کی جھونپڑیاں نظر آئیں۔ میں کھیتوں سے ہٹ کر گاؤں سے آگے نکل گیا۔ تیسرے پہر بھوک سے میری انتڑیاں سکڑنا شروع ہو گئیں۔ اب کہیں ناریل کے درخت بھی نہیں تھے، چھالیا اور تاڑ کے درخت ہی تھے۔ گاؤں سے کچھ آگے دیہاتی لوگوں کی ایک ٹولی دیکھی۔ وہ لوگ وشنو دیوی کا پتلا اٹھائے ناچتے گاتے چلے جا رہے تھے۔ میں ان سے کچھ فاصلہ رکھ کر چلنے لگا۔ ٹولی ایک چھوٹے سے مندر میں پہنچ کر رک گئی۔ انہوں نے ایک بڑا پتیلا کھول کر آپس میں چاول بانٹے اور بیٹھ کر کھانے لگے۔ میں راستہ بدل کر دوسری طرف ہوا تو ایک بوڑھے نے مجھے تامل زبان میں آواز دے کر بلایا اور کہا، وشنو دیوی کے مندر کے پاس سے بغیر کھائے پیے نہیں جا سکتا، آؤ تم بھی ہمارے ساتھ بھوجن کر لو۔ میں نے دیکھا کہ سوائے اس بوڑھے تامل کے جس نے اپنے بالوں کا جوڑا کر کے سر کے پیچھے باندھ رکھا تھا اور کسی نے میری طرف توجہ نہیں دی۔
میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کیلے کے ایک پتے پر چاول ڈال دیے۔ ان چاولوں میں کوئی سبزی ملی ہوئی تھی۔ میں چاول کھانے لگا۔ بوڑھے نے مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ ہم تامل زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ سرکار یہاں پانی کے پمپ لگانا چاہتی ہے، اس کا سروے کرنے آیا تھا کہ راستہ بھول گیا۔ بوڑھے تامل نے میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام سامرتھ شائستری بتایا۔ اس نے کہا تم ہمارے گاؤں چل کر آرام کرو، صبح تمہیں پیچھے شہر پہنچا دیں گے۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں اس سے سارے علاقے کا حدود و اربہ معلوم کر لیا۔ پتہ چلا کہ میں جنوب میں کافی دور نکل آیا ہوں اور دریائے گوداوری نے خود ایک نیم دائرے کی شکل میں چکر کاٹ کر مجھے جنوب میں بھارت کے نقشے کی تکون کے قریب پہنچا دیا ہے۔ وہاں سے دھنش کوڈی 70 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ بوڑھے تامل نے مجھے رات اپنے گاؤں میں ٹھہرایا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے۔ اس نے مجھے دھوتی کرتا دیا جو میں نے تامل لوگوں کے سٹائل میں پہن لیا۔ رات بھر میں چوکس رہا۔ جھونپڑیوں کے آگے چارپائیاں اور چٹائیاں بچھی تھیں جن پر لوگ سو رہے تھے۔ پچھلے پہر جا کر کہیں آنکھ لگی اور سورج نکلتے ہی اٹھ بیٹھا۔ پھر نہا دھو کر تازہ دم ہوا تو بوڑھے تامل نے ناشتہ دیا اور پھر ایک آدمی کے ساتھ شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے اپنے رہنما کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، مجھے راستے کا علم ہو گیا ہے۔ دیہاتی میری نگاہوں سے اوجھل ہوا۔ میں کھیتوں کا چکر کاٹ کر دھنش کوڈی کی بندرگاہ یا قصبے کی طرف یعنی بھارت کی تکون کی طرف چل پڑا۔ میری جیب میں 60 کے قریب روپے تھے، یہی میری پونجی تھی۔ میرے سامنے قریب 70 کلومیٹر کی مسافت تھی جو بظاہر لگتا تھا کہ مجھے پیدل ہی طے کرنا ہوگی کیونکہ یہ علاقہ ریلوے لائن سے بہت ہٹ کر تھا۔ اب کہیں کہیں جھونپڑیاں نظر آ جاتی تھیں۔ 2 گھنٹے تک چلنے کے بعد میں نے ایک جھونپڑی میں دیکھا کہ چھوٹا سا چائے خانہ بنا ہوا ہے۔ یہاں بیٹھ کر 2 کیلے کھائے، پانی پیا، کافی کا کٹورا پیا اور تامل چائے والے سے پوچھا کہ تم لوگ دھنش کوڈی کیسے جاتے ہو؟ آگے چوپال ہے، وہاں سے بیل گاڑیاں جاتی ہیں، کبھی جانا ہو تو وہیں سے بیل گاڑی پکڑ لیتے ہیں۔ چائے خانے سے نکل کر میں چوپال کی طرف چل پڑا۔ یہ چوپال چھوٹے سے گاؤں کے باہر بیل گاڑیوں کا ایک اڈا تھا۔ مسافر یہاں سے دھنش کوڈی تک آتے جاتے تھے۔ میں بھی 5 روپے کرایہ ادا کر کے دوسرے مسافروں کے ساتھ ایک بیل گاڑی میں سوار ہو گیا اور بیل گاڑی ایک کچے راستے پر روانہ ہو گئی۔ شام تک بیل گاڑی دھنش کوڈی پہنچ گئی اور اپنے اڈے پر جا کر رک گئی۔ دھنش کوڈی ایک بڑا قصبہ تھا۔ کچھ فاصلے پر بندرگاہ میں کھڑے ہوئے ایک بحری جہاز کی روشنیاں اندھیرے میں ٹمٹماتی نظر آ رہی تھی۔ اگر ترچنا ملٹری انٹیلیجنس نے یہاں میرے بارے میں رپورٹ کر دی ہوگی تو یہاں کی پولیس اور سیکورٹی گارڈ چکنا ہو چکے ہوں گے، اس لیے آبادی کی طرف جانے میں خطرہ تھا۔ بیل گاڑیوں کے اڈے کے پہلو میں ایک کچی سڑک کسی طرف جا رہی تھی۔ میں بلا ارادہ اس سڑک پر چل پڑا۔ میری شیو بے تحاشا بڑھ آئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ راستے میں اگر کہیں کسی حجام کی دکان نظر آئی تو سب سے پہلے شیو بنواؤں گا۔ یہ کچی سڑک آگے جا کر دھنش کوڈی قصبے کے بڑے بازار سے جا ملی تھی۔ بازار کے سر ہی سے پرماتری بھنڈار نامی ایک اوسط درجے کا ہوٹل تھا۔ میں نے 10 روپے ادا کر کے اس ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ کمرے میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہاں پہلے ہی ایک مسافر قیام پذیر ہے۔ ہوٹل کے ملازم نے بتایا کہ اس ہوٹل کے ہر کمرے میں 2 مسافر سوتے ہیں۔ وہ مسافر مجھ سے باتیں کرنے لگا۔ معلوم ہوا کہ وہ بے وپاری ہے اور چینی کی کچھ بوریاں جہاز پر چڑھانے آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہر روز شام کو دھنش کوڈی سے ایک بڑا اسٹیمر سری لنکا جایا کرتا تھا، مگر حالات خراب ہونے کی وجہ سے یہ اسٹیمر سروس بند ہو گئی ہے۔ تو تم اپنا مال کیسے لے جاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ اسمگل کروں گا، اس نے مسکرا کر بتایا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، کیا تم مجھے بھی سری لنکا اسمگل کرا دو گے؟